بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں۔ آج ہماری کلاس نمبر ہے 15 اور اس ہفتے کی دوسری کلاس ہے۔ آج کی کلاس میں پہلے تو ایک آپ کے سامنے جو موضوع ہے مختصر سا، اس کے بارے میں چند باتیں عرض کی جائے گی۔ خارجی داخلی استعمالات کا مفہوم اور اصول۔ اس کے بعد جو ہمارا موضوع آ رہا ہے وہ ایک تفصیلی موضوع ہے اور بہت ہی اہم ہے، موجودہ زمانے میں اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ اجزائے ترکیبی اور انگریڈینٹس، یعنی کہ جو آج کل مختلف چیزوں میں مکس کی جاتی ہے، انگریڈینٹس اور اجزائے ترکیبی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ای نمبرز، تو انشاءاللہ وہ الگ سبجیکٹ ہے، وہ اس کے بعد شروع کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خارجی اور داخلی استعمال، اس کا ڈیفینیشن یا کانسیپٹ، اس کا مفہوم کیا ہے، اور پھر اس کے بنیادی اصول کیا ہے۔ اب تک جو ہم تعریفیں پڑھ چکے ہیں اور جتنی بھی تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں، اسی سے ہی خلاصہ اور بطور نتیجہ اور رزلٹ کے ان چیزوں کو تیار کیا گیا ہے۔ تو اسی کو سامنے رکھ کر آپ کو اکثر چیزیں اس میں ایسی ہوں گی جو آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہوں گی، تو اس لیے مختصراً ان کو آپ سامنے رکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم خارجی اور داخلی استعمال کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے، داخلی یا انٹرنل جو یوز ہوتا ہے، داخلی استعمال، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز انسان کے حلق تک پہنچ جائے یا پیٹ میں چلی جائے، اس کو کہتے ہیں داخلی استعمال، خواہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ کوئی چیز انسان کے حلق میں جائے گی یا انسان کے پیٹ میں جائے گی تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کا داخلی استعمال ہے۔ لہٰذا کھانے اور پینے کی تمام چیزیں جو ہوتی ہے اس کو ہم داخلی استعمال یا انٹرنل یوز کہہ سکتے ہیں۔ حلق اور پیٹ میں جانے کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں یا جتنے بھی راستے ہیں، ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ خارجی استعمال۔ فقہ کے اندر بہت ساری ایسے نام ہیں، ملتے ہیں، جن کو فقہا خارجی استعمال کہتے ہیں۔ انٹرنل ایکسٹرنل یوز جو ہوتا ہے خارجی استعمال، ایک تو بالکل ظاہر ہے کہ انسان ظاہری بدن پر کوئی چیز لگائے، تیل لگائے، شیمپو لگائے، لوشن وغیرہ لگائے، ہاں، تو وہ تو ظاہری طور پر ہی ایکسٹرنل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ چند اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو ایکسٹرنل اور خارجی استعمال کہا جاتا ہے، لیکن احتیاط کی بنیاد پر جو چیزیں کھانا حرام ہوتی ہے تو ان کا ایسی بعض صورتوں میں ان کا ایکسٹرنل اور خارجی استعمال بھی منع کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ چیز جسم کے اندر چلی جائے گی، تو اس احتیاط کی وجہ سے حرام چیز کو منع کیا جاتا ہے۔ مثلا کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا۔ اب ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا، منہ میں پانی ڈال کر واپس پھینک دینا، یہ خارجی استعمالات میں آتے ہیں، یہ خارجی استعمالات میں آتے ہیں، یہ داخلی استعمال میں نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے جو چیز آپ نے ڈالی تو ممکن ہے وہ حلق سے نیچے اتر جائے، تو اس لیے احتیاط کے طور پر علماء منع کرتے ہیں کہ جن چیز کا داخلی استعمال منع ہو اس کو ناک میں بھی نہ ڈالا جائے اور اس کو منہ میں بھی نہ ڈالا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کے اندر علماء کہتے ہیں نا کہ کلی نہ کی جائے، کیا نام ہے، کلی تو کی جائے گی لیکن گلے باقاعدہ غرغرہ نہ کیا جائے، غرغرہ جس کو کہتے ہیں وہ نہ کیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پانی جو ہے وہ گلے سے نیچے اتر جائے، کیونکہ یہ سارے خارجی استعمالات میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی چیز سونگھنا ہو گیا، چبانا، چبا کر واپس پھینک دینا ہو گیا، ٹھیک ہے، ناک میں کوئی دوائی ڈالنی ہو گئی، تو یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہے یہ خارجی استعمالات میں آتی ہے۔ لیکن چونکہ ان میں خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز حلق سے اتر جائے گی، تو اس لیے علماء جو ہے وہ منع کرتے ہیں کہ جن چیزوں کا کھانا حرام ہے یا منع ہے تو ان کا ایسے استعمال نہ کیا جائے تاکہ ایسا نہ وہ حلق یا پیٹ میں نہ چلی جائے۔ بہرحال تو یہ ہے بنیادی طور پر خارجی استعمال اور داخلی استعمال۔ تو داخلی استعمال کا مطلب ہے کھانے پینے کی اشیاء، اور جو خارجی استعمال ہے اس کا مطلب ہوگا بیرونی سائٹ پر، بدن پر کوئی چیز استعمال کرنا۔ اب اس سے متعلق چند باتیں آپ ذہن میں رکھیے گا۔
پوائنٹ ٹو پوائنٹ 1 2 3 کر کے. پہلی بات کہ نجس کا مطلب ہے ناپاک. جو چیز ناپاک ہو اس کا داخلی استعمال بھی ممنوع ہے اور اس کا خارجی استعمال بھی ممنوع ہے. ٹھیک ہے، جو چیز نجس یا ناپاک ہوگی تو اس کو انسان خارجی بدن پر بھی نہیں لگا سکتا. خون وغیرہ ہو گیا اس کو بدن پر انسان استعمال نہیں کر سکتا. اسی طرح اور اس کا داخلی استعمال بھی ممنوع ہے. تو دونوں طریقے سے یہ دونوں چیزیں ممنوع ہو جائے گی. نمبر 2، جس چیز میں نجس اور ناپاک چیز موجود ہو اور وہ نجس اور ناپاک چیز زیادہ ہو بنسبت دوسری چیز کی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی نجس اور ناپاک ہی کے حکم میں ہے. ٹھیک، لہذا اس کا نہ داخلی استعمال جائز ہے نہ خارجی استعمال. ہاں البتہ اگر نجس یا ناپاک چیز تھوڑی سی ملی ہوئی ہے تو اس کا صرف ایک صورت میں اجازت ہے استعمال کی، اور وہ ہے کہ بدن کے اوپر نہ لگایا جائے کسی، جیسے کہ میں نے آپ کو مثالیں دی تھی کہ کسی جگہ پر رنگ وغیرہ میں لگا دیا جائے، کسی چراغ کے تیل میں استعمال کر لیا جائے ناپاک تیل وغیرہ، تو ایسے کر کے جس کا تعلق بدن کے ساتھ نہ ہو تو وہاں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. مثلا تیل میں کسی بچے نے پیشاب کر لیا تو اس تیل کو چراغ میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں لیکن بدن وغیرہ پر نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے 2 اصول. تیسرا اصول کہ جو چیز لیکوڈ نہ ہو، سیال نہ ہو اور نشہ آور ہو. اس کی تفصیل ہم نے پڑھی تھی نا، جامد اشیاء. تو یہ تقریباً یہ جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ یہ والا سبق ہے یہ سارا کا سارا پچھلے تمام اسباق کا خلاصہ ہے، سمری ہے. تو یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے کہ جو چیز سیال نہ ہو یعنی لیکوڈ نہ ہو بلکہ جامد ہو، ٹھوس ہو، اور وہ اس میں نشہ بھی ہو، جیسے افیون ہے، بنگ ہے. اس کے بارے میں کیا بتایا تھا ہم نے کہ جتنی مقدار میں نشہ نہ آئے اور غرض بھی درست غرض ہو، مقصد کسی لہو لعب کے لیے اور فضول قسم کا مقصد نہ ہو، تو درست مقصد ہو تو پھر اس کا استعمال گنجائش ہے اس کے استعمال کی. لیکن اگر اس میں نشے کی مقدار کا استعمال کر لیا گیا یا اتنا استعمال کر لیا گیا کہ وہ صحت کے لیے مضر ہو تو پھر وہ ممنوع ہے. ٹھیک، یہ تو ہو گیا ٹھوس اور سولڈ چیزوں کا جو نشاور چیزیں ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ افیون تھوڑا سا اگر کوئی چک لیتا ہے تو اس کو حرام نہیں کہا جاتا. اچھا، نمبر 4 حرام شرابوں کے علاوہ جو دیگر شرابیں ہیں. آپ کو یاد ہوگی 4 حرام شرابیں، یہ ہم نے پڑھی تھی فقہائے حنفیہ کے ہاں کہ اور ان 4 حرام شرابوں کا خلاصہ کیا تھا؟ انگور یا کھجور کی شراب نہ ہو. انگور یا کھجور کی شراب نہ ہو. وہ چاروں قسمیں انگور اور کھجور کے شراب میں آتی ہے. تو انگور اور کھجور کے علاوہ کسی اور چیز کی اگر شراب ہے، کیمیکل کی ہے، گندم کی ہے، شہد کی ہے، دیگر نباتات کی ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ نجس اور ناپاک نہیں ہے. تو جب نجس اور ناپاک نہیں ہے تو اس کا ایکسٹرنل یوز جائز ہے، خارجی استعمال اس کا جائز ہے. اسی طرح اس کا انٹرنل یوز بھی جائز ہے، یعنی کھا پی بھی سکتا ہے انسان، لیکن شرط وہی ہے کہ مضر صحت نہ ہو اور اس میں نشہ بھی نہ ہو. اگر نشہ آتا ہے تو پھر اتنی مقدار، اتنی کوانٹٹی میں اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا. تو یہ ہے ان تمام مشروبات کے بنیادی حکم. یہ بھی ہم نے پیچھے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا. نمبر 5، جمادات اور نباتات کا خارجی استعمال جائز ہے. یاد ہے یہ ہم نے کل ہی پڑھا ہے. جمادات کے بھی اصول ہم نے کل پڑھے تھے اور نباتات کے بھی اصول پڑھے تھے کہ بھئی یہ بنیادی طور پر پاک تو سب ہے. جہاں تک ان کے حلال ہونے کی بات ہے تو بتایا تھا کہ اگر یہ مضر نہ ہو اور اس میں کوئی نشہ وغیرہ بھی نہ ہو تو یہ حلال بھی ہے، جمادات اور نباتات. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے کل ہم نے پڑھا تھا نمبر 5 والا. نمبر 6، حشرات الارض. حشرات الارض کا مطلب ہے کیڑے مکوڑے، ایسی چیزیں ان کا، جیسے میں نے کل پڑھا تھا ہم نے کہ وہ پاک ہے سارے کے سارے. حلال اگرچہ نہیں ہے کیونکہ وہ خبث اور خبائث میں آتے ہیں، تو حلال تو نہیں ہے لیکن پاک ہے، لہٰذا اس کا ایکسٹرنل یوز جائز ہے. اگر اس کو توڑ کے یا مار کر کوئی لوگ جو ہے اس کو دوائی وغیرہ میں ڈالتے ہیں اور ان دوائی وغیرہ کو یا لوشن وغیرہ کو خارجی استعمال کیا جاتا ہے تو جائز ہے، ممنوع نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا نمبر 6. نمبر 7، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو جانور شریعت کی نظر میں حلال ہے،
جیسے کہ بھینس ہے، بکری ہے، وغیرہ وغیرہ، ان جانوروں کو جب شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا جاتا ہے تو ان کا پورا بدن اور بدن کے تمام پارٹس جو ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں، حلال بھی ہو جاتے ہیں، پاک بھی ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حلال بھی ہو جاتے ہیں اور پاک بھی۔ حلت سے جو ہے وہ صرف 7 اجزاء جو ہے وہ مستثنا ہے، یہ کل ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ البتہ وہ جانور جو شریعت میں حلال نہیں ہے، جیسے کہ شیر ہے، بندر ہے، کتا وغیرہ، یا مطلب کوئی حرام جانور ہے، اس کو جب شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا تو اس کے بھی بدن کے خون کے علاوہ بدن کے تمام اجزاء پاک ہو جاتے ہیں، حلال تو نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ مردار جانور ہے، گدھا وغیرہ، لیکن اس کا بدن پاک ہو جاتا ہے خون کے علاوہ۔ لہٰذا اگر اس کے کسی جز کو ایکسٹرنل یوز کیا جائے تو جائز ہے، فیشن وغیرہ کی چیزوں میں اگر اس کو استعمال کیا جائے، گدھے کی کوئی چیز، گدھے کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کر کے اگر اس کا ایکسٹرنل یوز کیا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ ہاں خنزیر اس سے مستثنا ہے کہ خنزیر کو تو بالکل ٹچ بھی نہیں کرنا، کیونکہ خنزیر کا کسی بھی طریقے سے استعمال جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 8، مردار کے جو بعض پارٹس ہوتے ہیں، بعض اجزاء جس میں زندگی نہیں ہوتی، یہ کل ہم نے پڑھا تھا، یا ان میں خون بھی نہیں ہوتا، جیسے بال ہے، ہڈی ہے، ناخن ہے، تو اس کا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ پاک ہے، لہٰذا اس کا بیرونی اور ایکسٹرنل یوز جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مردار جانور ہے لیکن اس کی کھال اور چمڑے کو دباغت اور ٹیننگ دے دی گئی، اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی جو آنتیں ہیں یا جھلیاں ہیں ان کو بھی اگر پاک کر کے باقاعدہ دباغت دے دی گئی تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے، حلال تو نہیں ہوتی لیکن پاک ہو جاتی ہے، لہذا اس کا ایکسٹرنل یوز جائز ہے، ٹھیک ہے؟ 8 ہو گئے۔ نمبر 9، حلال جانور اگر مر جائے اور اس جانور کے تھنوں میں دودھ ہو تو وہ دودھ جو ہے فقہا کے ہاں پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے، سمجھ آیا؟ مطلب ایک حلال جانور ہے، اپنی موت آپ مر گیا، مردار ہو گیا، اور اس کے تھنوں میں دودھ تک کسی نے نکال دیا مرنے کے بعد، تو بھی اس کو فقہا نے پاک لکھا ہے، اگرچہ اس میں بعض فقہا منع کرتے ہیں لیکن فقہا حنفیہ کے ہاں یہ پاک ہے، یہ اور حلال بھی ہے۔ یا اس کو ذبح کر دیا شرعی طریقے کے مطابق، تو اس کے بعد جو ہے ذبح کرنے کے بعد اس کے تھنوں سے دودھ نکال دیا تو بھی وہ پاک اور حلال ہے۔ نمبر 10، جو جانور حرام ہوتا ہے نا، جیسے کہ شیر ہے، بندر وغیرہ وغیرہ، جب وہ ذبح ہو جائے شرعی طریقے کے مطابق تو وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن علماء نے انڈے کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا انڈا اگر کسی جانور، ایسا جانور ہے جو ناپاک ہے اور اس کو ذبح کر دیا گیا، اس کے بعد اس کا انڈا نکل آیا تو وہ ناپاک ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ لہذا اس کے انڈے کو کوئی ایکسٹرنل یوز نہیں کر سکتے، یعنی داخلی استعمال تو ویسے بھی ممنوع ہے، حرام جانور کے انڈے، جیسے مگرمچھ کو دیکھ لیجئے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا خارجی اور ایکسٹرنل یوز بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ چند اہم باتیں تھی جو آپ کے سامنے بیان کرنا تھا، جو یہ ہم نے تقریباً ساری باتیں پیچھے پڑھی ہے، لیکن بطور خلاصہ یہ اس لیے عرض کر دیا تاکہ جتنا پیچھے ہم نے پڑھا ہے ان سب کی ایک سمری آپ کے سامنے آ جائے اور خلاصہ آ جائے، تو اس سے آپ کے ذہن میں جو ہے خلاصہ کے طور پر یہ باتیں بیٹھ جائے گی۔ اب جو ہماری بحث شروع ہو رہی ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور سمجھ لیجئے کہ اس کی آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کو میں ایک مرتبہ شیئر کر لوں، 1 منٹ۔ اچھا، تو یہ جو موضوع ہے ہمارا، یہ ہے اہم اجزائے ترکیبی۔ اجزائے ترکیبی کا مطلب ہوتا ہے انگریڈینٹس جن کو پروڈکٹس کے اندر ملا کر پروڈکٹ تیار کیا جاتا ہے، اور ان کے ذرائع یعنی سورسز کہاں سے ان کو حاصل کیا جاتا ہے، اور نمبر 3 ان کے استعمال اور یوزج کہ ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بنیادی طور پر تو یہ 3 باتیں ہوں گی۔ نمبر 1 اجزائے ترکیبی یا انگریڈینٹس، اہم انگریڈینٹس کا تعارف۔ نمبر 2 ان کے مآخذ یا سورسز کے کہاں سے ان کو حاصل کیا جاتا ہے، اور نمبر 3 ان کا یوز کہ ان کو کہاں کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اور آخر میں آپ کو اس کا ہر ایک کا شرعی حکم کی طرف بھی اشارہ کروں گا۔ اچھا، تو تفصیل میں جانے سے پہلے آپ 1-2 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک بات تو یہ کہ ان اجزائے ترکیبی میں سے یا انگریڈینٹ میں سے جو حلال ہے یا پاک اور حلال ہیں، تو ان کو عمومی طور پر یہاں شامل نہیں کیا گیا،
کیونکہ عمومی طور پر ان کو متبادل میں شمار کیا جاتا ہے کہ بھئی مثلا اگر جیلیٹن حرام ہے تو اس کے متبادل طور پر یہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے متبادل کے طور پر یہ حلال استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو جو انگریڈینٹس جو یہاں ذکر کیے گئے ہیں خاص توجہ ان پر دی گئی ہے جو یا تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اور یا وہ مشکوک ہے، ڈاؤٹ فل ہے کہ بھئی پتہ نہیں چلے گا ہمیں کہ اگر کسی پروڈکٹ کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے تو ہمیں یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ یہ پاک ہے، حلال ہے یا نہیں، کیونکہ اس کو مختلف طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا جیلیٹن کو دیکھ لیجئے، جیلیٹن کو خنزیر سے بھی حاصل کیا جاتا ہے اور اس طرح دیگر حلال جانوروں سے بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اب اگر کسی پروڈکٹ کے اوپر جیلیٹن کا نام لکھا ہوا ہے تو ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کون سا جیلیٹن ہے، خنزیر والا ہے یا حلال جانور والا ہے، تو ایسی چیز کو ڈاؤٹ فل کہیں گے۔ تو اور اس کا شرعی حکم یہی ہوگا کہ بھئی یہ مشکوک ہے، لہٰذا احتیاط تو اسی میں ہے کہ بچا جائے، لیکن اس نے استعمال کر لیا تو حرام بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس کی تحقیق ضروری ہے، اس کا ریسرچ کرنا ضروری ہے کہ بھئی یہ جو کمپنی ہے، عمومی طور پر کمپنی جو ہے وہ جب پروڈکٹ پر جیلیٹن لکھتی ہے تو اس کمپنی کے کیا اصول ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم طریقہ آج کل عوام کے لیے یہ ہے، یہ تو ایک ریسرچ بیسز ہے ہم پڑھ رہے ہیں نا، لیکن عوام کے لیے جو بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آج کل جو اہم انسٹیٹیوٹ بن چکے ہیں، حلال سرٹیفیکیشن کے جو انسٹیٹیوٹس ہے پاکستان کے اندر بھی ہے، سنہا وغیرہ اور بھی ہے، تو انہوں نے جس کمپنی کو سرٹیفکیٹ فراہم کر دیا ہو آڈٹ کرنے کے بعد، تو عوام کو گنجائش دے دی جائے کہ چونکہ دیکھیے ان کے پروڈکٹ کے اوپر یہ جو ہے مہر موجود ہے، یہ علامت موجود ہے کہ بھئی ان کو یہ سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، تو پھر ایسی صورت میں عوام اس چیز کو استعمال کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم مطلب سمجھ لیجئے کہ سہولت ہے کہ وہ انشاءاللہ آخر میں ہم اس کا اہم تذکرہ کریں گے۔ میں آپ کو چند اہم اداروں کا تعارف کرا کے بتاؤں گے انشاءاللہ آخر میں۔ اب ذرا ہم آتے ہیں اہم اجزائے ترکیبی کی طرف۔ دیکھیے ایک پس منظر سمجھیے، پہلے تو ہم پس منظر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان اجزائے ترکیبی کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، وجہ کیا ہے، ان انگریڈینٹس کے بارے میں ریسرچ کرنے یا تحقیق کرنے کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو یہ ساری کی ساری وجوہات ہیں کہ بھئی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج کل مارکیٹ میں حرام پروڈکٹس کی بہت کثرت ہو چکی ہے، بہت زیادہ استعمال ہونے لگی ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی انگریڈینٹس حرام ہے، کون سی نہیں۔ پھر دوسری طرف اکثریت جو ہے وہ صورتحال سے لا علم ہے، پتہ ہی نہیں، عوام کو تو ویسے بھی پتہ نہیں، لیکن خود جو کمپنیاں پروڈکٹس بناتی ہیں ان کو بھی نہیں پتہ کہ یہ جو چیز ہم ڈال رہے ہیں حلال ہے یا حرام، تو خود ان کو بھی نہیں علم، ان کے نہ مزدوروں کو علم ہوتا ہے، اگر بعض لوگوں کو علم ہو تو ہوگا۔ پھر جو لوگ جو ہے ان کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو انگریڈینٹ یوز ہوتی ہے یہ کیسی ہے، حلال ہے یا نہیں، تو ایسے ادارے اور ایسے انسٹیٹیوٹ بھی بہت کم ہے، کوئی ریسرچ نہیں کرتا، ہر ایک آدمی اپنے اس میں پڑا ہے، ٹھیک، اور جو کام کرتے ہیں تو ان کو شرعی طریقے کے مطابق شریعت کے اصولوں کو اور ان کی نزاکتوں کا زیادہ علم نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورتحال میں نتیجہ آخر کار آتا ہے علماء کے ذمے پر کہ جن کو عمومی طور پر شرعی احکامات اور اصولوں کا علم ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان انگریڈینٹس کی ریسرچ کرے اور یہ معلوم کرے کہ بھئی یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ اب ہوتا یوں ہوگا کہ جب بھی کسی کمپنی کا یہ دیکھیے یہ جو ہم آگے پڑھ رہے ہیں یہ عمومی طور پر ریسرچ والوں کی کام آئے گا، علماء کے کام آئے گا، آپ لوگوں کی کام آئے گا کہ جب آپ کسی کمپنی کے مثال کے طور پر آڈٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی کمپنی کی چیزوں پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں آپ ان چیزوں سے مدد لے سکتے ہیں کہ بھئی اگر آپ اپنے پروڈکٹ پر جیلیٹن لکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے آپ کہاں سے جیلیٹن حاصل کرتے ہیں، کون سے ملک سے، اچھا جی فلاں ملک سے حاصل کرتے ہیں، فلاں ملک کی جیلیٹن کس چیز سے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر جب اس کی بنیادی طور پر گہرائی میں اور سورس میں جب ہم پہنچیں گے تو تب جا کے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ جو سورس ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ریسرچ بیس ہے اور یہ باقاعدہ اداروں کو اس کی بھی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ عوام کو تو ان کی اتنی زیادہ علم نہیں ہوگا، عوام کو آپ زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ والا انگریڈینٹس حلال ہے اگر کسی پروڈکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہو، اور یہ والا حرام ہے، یہ والا مشکوک ہے، اور عمومی طور پر اکثر جو ہے وہ مشکوک ہوتے ہیں۔ تو جب مشکوک ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں عوام کیا کریں گے، وہ تو خود جا کر کسی کمپنی میں جا کر نہیں پوچھ سکتے، تو اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ اس کمپنی پر مہر اور حلال جو انسٹیٹیوٹ یا ادارے کا جو علامت ہوتی ہے اسی کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا۔ اچھا، اب ایک پوائنٹ آپ ذہن میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ دو پوائنٹ آگے دیکھ لیجئے، سامنے لکھے ہوئے آپ کے سامنے۔ نمبر ایک، قابل اعتراض اجزاء ترکیبی،
قابل اعتراض. قابل اعتراض کا مطلب ہوگا کہ بھئی جس کے مشکوک ہے اور یا حرام اجزاء ترکیبی ہے، انگریڈینٹس ہے، کیونکہ یہ اس کا علم زیادہ ضروری ہے کہ ان کا ہمیں علم ہو جائے، تو اسی کو انشاءاللہ فوکس کریں گے. جہاں تک ذبح کے امور ہے تو وہ اس پریزنٹیشن میں نہیں ہے. ذبح کے امور جو ہے وہ الگ ہے، اس کے لیے باقاعدہ ہم الگ سیشن رکھے ہیں، تو اس لیے اس کو الگ کریں گے. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے جب ہم اجزاء ترکیبی کی طرف آتے ہیں نا، تو اجزاء ترکیبی کا جو پارٹ ہے یا انگریڈینٹس جو ہے وہ دیکھ لیجئے 4 قسم کے ہیں. آج کل کے جو مشکوک یا ڈاؤٹ فل یا حرام، حلال کی بات نہیں ہو رہی، ڈاؤٹ فل یا حرام جو اجزاء ترکیبی اور انگریڈینٹس ہے وہ 4 قسم کی چیزوں سے حاصل ہوتے ہیں. نمبر 1 جانوروں سے، خواہ وہ حرام جانور ہے یا مردار جانور ہے. نمبر 2 نجس اور ناپاک چیزوں سے یا نشہ آور چیزوں سے، شراب سے یا نشہ آور چیز یا ناپاک چیز. نمبر 3 انسان ہیومن کے بدن سے، ڈی این اے ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اور نمبر 4 ایسی چیزیں یا ایسے انگریڈینٹس جو مضر صحت ہے، صحت کے لیے مضر ہے. تو یہ 4 قسم کے انگریڈینٹس ہے، اور ہر ایک کے اندر کون کون سی انگریڈینٹس ہے آج کل وہ آگے ترتیب کے ساتھ ہم نمبر وار پڑھیں گے. تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے، جانوروں والے انگریڈینٹس. نمبر 2 ناپاک اور نشہ آور کے انگریڈینٹس. نمبر 3 انسانی انگریڈینٹس، انسان کے بدن سے حاصل شدہ. اور نمبر 4 مضر صحت انگریڈینٹس. یہ 4 جب ہو جائیں گے نا، تو ان چاروں کے علاوہ آخر میں پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا. یہ میں آپ کو خاکہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ پوری بات بیٹھ جائے. تو آگے جو ہمارا سبق شروع ہوگا اس میں حرام جانوروں کے انگریڈینٹس، یہ 4 قسم کے، نجاست، ناپاک، نشاور اور انسانی اور مضر صحت، یہ تو 4 قسم کے انگریڈینٹس ہو جائیں گے. جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر جو ہے یہ دیکھیے گا آخر میں یہ دیکھیے آخر میں جو ہے یہ تقریباً بہت اہم پوائنٹ ہے. ایک ہے شیلاک، اس کا پیچھے ذکر نہیں ہوا، یہ آج کل بڑا مشہور ہو چکا ہے، تو اس کو بھی ذکر کریں گے. نمبر دوسرا ہے کوچ نیل، پتہ نہیں کیا یہ کیڑا ہے، اس کا تلفظ جو ہے مجھے بتا دے کوئی ساتھی پھر. اور تیسرا سائٹرک ایسڈ ہے، سویلسیتین ہو گیا. جی ایم فوڈ، آپ جانتے ہوں گے جی ایم فوڈ کو، اس کا تذکرہ آ جائے گا. اور سب سے آخر میں پھر انشاءاللہ ای نمبرز کا تعارف. تو انشاءاللہ یہ اس کا تفصیل پیچھے نہیں ہے، اس کو کوشش کریں گے الگ سلائیڈز بنانے کی، لیکن اگر نہ بھی بن سکے تو میں آپ کو ان کا مختصر 1 2 3 پوائنٹس میں ان سب کا بتاؤں گا، اور ای نمبرز کا جو ہے زیادہ تعارف بھی کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں یہ 4 قسم کے اجزاء ترکیبی. ٹھیک ہے. جانوروں کے انگریڈینٹس، ناپاک اور نشہ آور چیزوں کے انگریڈینٹس، انسان کے بدن سے حاصل شدہ انگریڈینٹس، اور مضر صحت کے لیے جو مضر انگریڈینٹس ہے وہ. ٹھیک ہے. تو ترتیب وار کے ساتھ ہر ایک نمبر 1، تو اس کے جانوروں والے اتنے ہیں، اس طرح کر کے آگے جائیں گے. یہ دیکھیے اب یہ سب سے پہلی قسم والی ہے. یہ کون سی ہے؟ یہ ہے اینیمل ڈیریویٹیوز، یعنی جانوروں سے جن انگریڈینٹس کو حاصل کیا جاتا ہے وہ یہ ہے. اس کی ایک لسٹ ہے، یہ دیکھ لیجئے. جو اہم اور مشہور ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 جیلاٹن ہے. نمبر 2 رینیٹ ہے. نمبر 3 ہے پیپسن ہے. نمبر 4 ایڈرینالین ہے. اور اسی طرح یہ آگے جا کے دیکھیے خنزیر کے بال بھی آئے گا، کارمائن بھی آئے گا. میں ہر ایک کے بارے میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پڑھیں گے کہ کس کا جو ہے استعمال کس چیز میں ہوتا ہے. یہ تقریباً 13 ہے، گلیسرین آخر میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً 13 ایسے انگریڈینٹس ہے جو آج کل پروڈکٹس میں یوز ہوتے ہیں اور ان کو جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے. اچھا، سب سے پہلے جو جیلیٹن ہے، تو جیلیٹن کے بارے میں یہاں 2 3 نقطے لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ارادہ یہ ہے کہ کچھ تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں، تو اس لیے اس کو ذرا سائیڈ پہ رکھ کر اس کو کل کے لیے چھوڑتے ہیں. آج ہم نمبر 2 والا پڑھ لیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، رینیٹ ہے یہ والا. ٹھیک. تو یہ اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر کل انشاءاللہ ہم جیلیٹن اور پھر نمبر 3 کی طرف جائیں گے. یہ جو رینیٹ ہے، یہ عربی میں اس کو انفخہ کہتے ہیں. انفخہ، خا کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اس کو اور ہا کے ساتھ بھی، انفخہ بھی اور انفحہ. ٹھیک ہے. اور اردو میں اس کو، انگلش میں اس کو رینٹ کہتے ہیں یا رینٹ. اچھا، تو یہ کیا چیز ہے؟
یہ اصل میں ایک ڈیری پروڈکٹ ہے، ڈیری، اور یہ تازہ دم جو بچڑا ہوتا ہے اس کے معدے میں موجود دودھ سے بنایا جاتا ہے۔ میمنہ جس کو کہتے ہیں نا، بچڑا، یعنی جو ہوتا ہے شیرخوار جانور نہیں ہوتا جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے جانور کا، بکری کا وغیرہ کا، وہ جب دودھ پی لیتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ جو ہوتا ہے دودھ پیتا بچہ، جب وہ دودھ پی لیتا ہے تو اس کو فوراً پکڑ کر ذبح کر لیا جاتا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے معدے سے دودھ نکال لیا جاتا ہے۔ تو اسی دودھ کو جب نکالا جاتا ہے تو اس دودھ کو انگلش میں رینٹ اور عربی میں انفخ کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں نا اس سے پنیر بنایا جاتا تھا، اور آج کل جو ہے بہت سارے مصنوعات کے اندر اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے آگے اس کے استعمالات میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ دودھ کو جما کر دہی بنانا، یعنی دودھ کو دہی بنانے کے لیے اس پاؤڈر کو یوز کیا جاتا ہے، یعنی یہ جو رینٹ ہے اس کو پاؤڈر بنا کر اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پاؤڈر بنانے، یعنی کسی بھی چیز کو پاؤڈر بنانے کے بھی کام آتا ہے، اور تاکہ اس کو پنیر بنایا جا سکے، ٹھیک۔ تو اس اور بھی اس طرح کئی چیزوں کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آخری والا لائن میں جو لکھا ہوا ہے متبادل، اس کی طرف جانے سے پہلے آپ ذرا اس کا شرعی حکم سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ہم قدیم فقہا کی مختصر رائے کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو جدید اب اس دور میں اس کا کیا حکم ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ پرانے زمانے میں فقہا نے اس پر تبصرہ کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو پاک سمجھتے ہیں اور حلال بھی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ دیگر جو جمہور علماء ہے وہ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، ان کی رائے یہ ہے کہ بھئی اگر یہ جو چیز ہے رینٹ، اگر یہ ایسے جانور کے معدے سے حاصل کیا گیا کہ وہ جانور جو ہے وہ حلال بھی تھا، جیسے بکری کا بچہ، اور اس کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کے پیٹ سے اس کے معدے سے یہ سے دودھ نکالا گیا، رینٹ نکالا گیا، تو وہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے۔ لیکن اگر مردار جانور کے پیٹ سے نکال دیا گیا معدے سے، یا ایسے حلال جانور تھا لیکن اس کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح نہیں کیا، یا کافر نے اس کو ذبح کر دیا، تو ایسی صورت میں اس کے معدے سے ایسا دودھ اگر نکلے گا تو وہ ناپاک بھی ہوگا اور حرام بھی ہوگا۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا کہا کہ یہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے، خواہ وہ جانور جو ہے جس جانور کے معدے سے یہ نکلا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جانور اپنی موت آپ مرا ہو، یا اس کو ذبح کیا ہو، یا اس کو کسی کافر نے بھی ذبح کیا ہو، تو بھی اس کے معدے سے اگر ایسا دودھ نکلا ہے تو وہ دودھ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، بڑا مشہور اختلاف ہے، اور اس پر بہت زیادہ مطلب دلائل بھی موجود ہے، تفسیرات موجود ہے، وہ آپ کتابوں میں، فقہ کتابوں میں موجود ہے۔ دراصل جو ہے پرانے زمانے میں جو پنیر بنایا جاتا تھا، اس سے بنایا جاتا تھا، تو وہ بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بنیادی استدلال اور دلیل ہے۔ اچھا چلے، یہ تو ہو گیا۔ اگر ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو لیں گے پھر تو اس کو پاک ہونا چاہیے، حلال بھی ہونا چاہیے۔ تو جب یہ پاک بھی ہے، حلال بھی ہے، لہٰذا بلا کسی چون و چرا کے اس کو استعمال کر لینا چاہیے، جائز ہونا چاہیے، اس کے لیے کسی متبادل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کسی بھی پروڈکٹ میں یہ اگر استعمال ہو جائے تو جائز ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل بسا اوقات جب کسی جانور کے بچے کے پیٹ یا معدے سے جب اس کو نکالا جاتا ہے نا، تو اس معدے کو یعنی پورا کا پورا معدہ نکال کر اس معدے کو کرش کر لیا جاتا ہے۔ تو جب اس معدے کو کرش کر لیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اگر وہ جانور حرام ہوتا ہے تو اس کا جو معدہ تو حرام ہوگا نا، اس کا اگر اس میں دودھ حلال ہے لیکن اس کا معدہ تو حرام ہے، تو اس کے معدے کے پارٹس اور اس کے بدن کے حرام پارٹس اس دودھ میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ پھر اسی صورت میں تو دیگر فقہا کے ہاں بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی حرام ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک گدھی کا بچہ ہے اور اس نے کسی بکری کا دودھ پی لیا، ٹھیک ہے، گدھی کے بچے نے بکری کا دودھ پی لیا اور پھر اس بچے کو ذبح کر کے اس کے پیٹ سے اس کے معدے سے نکال لیا گیا، تو ٹھیک ہے، امام صاحب کے نزدیک یہ پاک ہوگا، حلال بھی ہوگا۔ لیکن اس کے معدے کو کرش کیا گیا اور اس کے معدے کے اجزاء اس دودھ میں مل گئے تو وہ تو حرام ہو جائے گا۔ تو جب وہ حرام ہو جائے گا تو ایسی صورت میں وہ اس کا استعمال حرام ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج کل کیا جو علماء ہے، اگر آج کل آپ دیکھیں گے نا کسی بھی لسٹ میں اس کو دیکھیں گے تو رینٹ کو فقہا آج کل اس کو مشکوک اشیاء میں شمار کیا جاتا ہے، اور وجہ شک کیا ہے؟ یہی ہے کہ بھئی اس کے اندر نجس چیز اور ناپاک مردار چیز شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب مشکوک چیز میں چلا گیا تو اس کے بجائے اب علماء کہتے ہیں کہ بھئی یہ جس مقاصد کے لیے رینٹ استعمال ہوتا ہے ان مقاصد کے لیے اونٹ کا
جو کٹارا کہا جاتا ہے ایک چیز ہے، یہ استعمال کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ لیمو کا رس بھی انہی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، سرکے کو بھی انہی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ چند چیزیں، انجیر کو بھی استعمال، یہ چند متبادل چیزیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس پر آج کل کچھ حلال انڈسٹری میں کچھ کمپنیوں نے جب یہ تجربہ کیا تو ان کے سامنے یہ آیا کہ بھئی رینٹ کے بجائے ان چیزوں کو اگر استعمال کیا جائے تو وہی مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو جب حاصل ہو سکتے ہیں تو رینٹ اور مشکوک چیز کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال تو یہ تو ہو گیا رینٹ کے بارے میں۔ تو جیلیٹن کے بارے میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے اور آگے دیکھیں گے کہ آگے کیا ہے۔ ہاں یہ ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے مختصراً، یہ ہے پیپسن کہتے ہیں اس کو۔ یہ اصل میں ایک قسم کا پروٹین ہے جو عمومی طور پر مطلب پروٹین ہے اور جانوروں کے معدے سے ہی یہ حاصل کیا جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ عمومی طور پر اس کا اصل سب سے بنیادی مقصد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہاضمے، زود ہضم ہے، یعنی ہاضمے میں لوگوں کے کام آتا ہے کہ جیسے کہ ہاضمے کی وہ نہیں ہوتی، چلے آگے استعمالات تو آگے آ رہے ہیں نا۔ اچھا، سورس اس کا جو ہے زیادہ تر انہوں نے لکھا ہے کہ خنزیر کے معدے کی جھلی کو خشک کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں طرح سے اس کا حاصل کیا جا سکتا ہے، خنزیر کے معدے کی جھلی سے بھی اس کو حاصل کیا جاتا ہے اور دیگر جو جانور ہے ان کے اس سے بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں آتا ہے کہ بھئی بنیادی طور پر یہ مطلب تقریباً 99% خنزیر کے معدے کی جھلی سے حاصل کیا جاتا ہے آج کل، تو اس لیے اس کو مشکوک سے بھی بڑھ کر حرام قرار دیا علماء نے۔ اس کا استعمال کیا ہے، یہ جو سافٹ ڈرنکس ہوتے ہیں، یہ جو اتنے زیادہ انسان جو ہے 3 روٹیاں کھا کر سافٹ ڈرنک ایک گھونٹ پی لیتا ہے تو وہ سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس کے اندر یہ چیز، یہ بھلا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بعض سافٹ ڈرنکس میں یہ چیز ہوتی ہے، تو وہ ہاضمے، اور اس طرح ہاضمے کی جو دوائیاں ہوتی ہیں نا جس سے انسان کا ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے، اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا 99% چیزوں میں یہ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے تمام سافٹ ڈرنک میں یہ استعمال نہیں ہوتا، بعض میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، تو اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہے بھی تقریباً کچھ نہ کچھ بعض کمپنیاں جو ہے وہ حلال جانوروں سے بھی حاصل کرتی ہے، لیکن 99% تقریباً خنزیر سے حاصل کرتی ہے۔ اچھا، اس کا بھی تقریباً وہی متبادل ہے جو پچھلے والے کا تھا کہ سرکے کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اونٹ کے کٹارا، لیمو کا رس وغیرہ وغیرہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس پر بھی تجربہ ہوا ہے اور ان کو بھی ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو تھا پیپسن۔ اچھا، یہ جو ہے ایڈرینالین، یہ عمومی طور پر جو ہے یہ بھی جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے اور یہ بھی مشکوک اشیاء میں سے ہے، اس کو حرام اشیاء میں شمار نہیں کیا گیا۔ مشکوک اشیاء میں سے اس لیے ہے کہ یہ خنزیر سے بھی حاصل کیا جاتا ہے اور گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو جب دونوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے تو یہ بین یعنی درمیان میں 50% اس میں حرام ہونے کے چانس بھی ہے اور 50% اس کے حلال ہونے کے بھی چانس ہے، کیونکہ جو اگر حلال جانور سے بھی حاصل کیا ہو نا تو وہاں پر بھی شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح بھی کیا گیا یا نہیں۔ تو اس لیے عمومی طور پر علماء کہتے ہیں کہ جب غیر مسلم ممالک سے یہ استعمال آ جائے تو پھر اس کو منع کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کو استعمال نہ کیا جائے، اور عمومی طور پر اس کا زیادہ تر استعمال جو ہے وہ دواؤں میں ہوتا ہے، مختلف دوائیاں جو پمپ ہوتے ہیں، انہیلر، اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر اس کا استعمال چونکہ داخلی ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی پروڈکٹس میں دیکھنا چاہیے کہ ادویات میں اس کا کیا حکم ہوگا۔ تو اگر کسی کی جان کا خطرہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر حرام چیز کا تو جان میں استعمال کی اجازت ہے، لیکن ورنہ ویسی اجازت اس کی نہیں ہے۔ تو تقریباً یہ 3 کافی تھے۔ کل انشاءاللہ جیلیٹن اور پھر نمبر 5 کی طرف ہم جائیں گے۔